صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے قرآن عظیم کی عظمت اور اس کی شان کو امت کے سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ترنج کی سی ہے۔ یہ ایک پھل ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی انسان کو لطف دیتا۔ فرمایا کہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس پھل کی طرح کہ جس سے خوشبو آتی ہے، جس کا ذائقہ اچھا ہے، مٹھاس والا، لطف والا ہے، اسی طرح فرمایا جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ جس سے خوشبو تو نہیں آتی، گزرنے والے کو، راہگیر کو، مسافر کو، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کو اس سے خوشبو نہیں آتی، اس کو چکھنے والے کو اس کا ذائقہ آتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ وہ اندر سے تو اچھا ہے لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنا ہوگی، اسے سیکھنا ہوگا، اوروں کو سکھانا ہوگا۔ کیوں؟ ہم آقا کے امتی ہیں۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اور میں اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ جس کی خوشبو بھی نہیں ہے، بد ہے، بدبودار اور ذائقہ بھی لطف والا نہیں ہے، بد ہے، گندا ذائقہ۔ تو فرمایا مزید سید عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو منافق قرآن پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک پھول ہے کہ جو خوشبودار ہے، خوشبو والا ہے، گزرنے والے کو اس سے خوشبو آتی ہے، راہگیر کو خوشبو آتی ہے، مسافر کو اس سے خوشبو آتی ہے، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کو خوشبو آتی ہے، لیکن جب اسے کھایا جائے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ منافق اندر سے گندا، اوپر سے واضح لبادہ جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ خوشبو والا پہنا ہوا ہے۔ اس واسطے ہمیں کامل مومن بننے کی ضرورت ہے۔ کامل مومن اس اعتبار سے ہوگا کہ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہوگا، اس پہ عمل کرتا ہوگا، اندر باہر سے ستھرا ہوگا، اس کی خوشبو بھی اعلیٰ ہوگی، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا، وہ اندر سے بھی اچھا ہوگا اور وہ باہر سے بھی اچھا ہوگا۔ جو اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ 2 نمبر سودے والا کام نہیں کرتا ہوگا، وہ 1 نمبر اچھی خالص اصل شے کو وہ فروخت کرتا ہوگا۔ اس لحاظ سے ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہتوں کو، کافی زیادہ کو بلند فرمایا اور کافی زیادہ کو اس سے پست کیا۔ وہ جنہیں بلند فرمایا کس لحاظ سے؟ فرمایا جو ان پہ، اس کتاب پہ ایمان لائے اور پھر اس پہ عمل کیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بلند فرمایا، کتاب کے ذریعے بلند فرمایا، کتاب کے ذریعے سے اسے شان و شوکت دی، فضیلت دی، عظمت دی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں معاشرے کے اندر جنہیں قرآن آتا، قرآن کچھ سمجھتے ہیں، تو دنیا ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں سلام کہتی ہے۔ اس واسطے یہ صاحب قرآن ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کا علم اس کے سینے کے اندر ہے اور پھر یہ عمل بھی کرتا۔ اور فرمایا کہ جو اس پہ ایمان نہیں لاتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس سے پست کیا، اس کے ذریعے سے پست کیا۔ ظاہری سی بات ہے جو منافق ہے
قرآن اس کی عظمت تو نہیں نا بیان کرتا، اس کی چترول کرتا ہے، اسے بتاتا ہے سیدھا ہو جا، سنور جا، ستھرا ہو جا، اعمال صالح کر، اپنے اندر پختگی کو پیدا کر، عقائد ستھرے کر، اعمال ستھرے کر، اپنے دل کو پاک اور صاف کر۔ قرآن اسے یہ کہتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر قرآن کے ذریعے وہ پست ہوتا ہے۔ قرآن ایسے کی پہچان معاشرے میں منافقانہ کرواتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ اس واسطے قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر ادب و احترام ملے، راحت اور سکون ملے، قبر کے اندر سکون ملے، اطمینان ملے، نور ملے، جنتی اوڑھنے بچھوڑنے ملے، قبر کی راحت میسر ہو، تا حد نگاہ کشادہ ہو، قرآن پڑھنا ہو۔ اگر یہ چاہتے ہیں قبر میں کوئی حفاظت کرنے والا مل جائے، چوکی دار مل جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قرآن 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 انسان کے دفن ہونے سے پہلے اس کی قبر میں اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے سر کی جانب ہوتا ہے، کبھی قدموں کی جانب ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کے چلتا پھرتا رہتا، اس کی حفاظت پہ وہ معمور ہو جاتا۔ کیسی عظمت اور شان اس شخص کی ہے کہ جس کی حفاظت پہ قرآن معمور ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن قرآن قرآن، ہمیں قرآن سے پیار کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہوگی، اپنے بڑے وہ بوڑھے کہ جنہوں نے زمانہ جہالت میں بسر کر دیا، اپنے آپ کو وہاں پہ گزار دیا، جاہلیت کے طور طریقے اپنائے رکھیں، علم نہیں تھا نا، اب جسے علم آ گیا وہ اپنے بڑوں کو بھی سمجھائے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے، خود اس کی تعلیم کو حاصل کرے، اوروں کو سکھائے، اپنے بچوں کو، کم از کم انسان کو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے پہ گامزن کرنا ہوگا، قرآن سکھانا ہوگا، کم از کم اپنی اولاد کو۔ خود سیکھے تو پھر اپنی اولاد کو سکھائے، جب اپنی اولاد کو سکھائے گا تو وہ اولاد اپنی اولاد کو سکھائے گی۔ اس طرح قرآن کا علم، اس کی معرفت، اس کی پہچان آگے چلتی جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ۔ کیسی بات ہے، کیسا، یہ وہ بات ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، محنت زیادہ۔ قرآن پڑھنے میں کوئی ماہر ہے تو فرمایا وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین تو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ معنی یہ ہے، واضح ہے، جس طرح وہ فرشتے پاک صاف ستھرے، اسی طرح یہ منزہ پاک صاف ستھرا ہے، فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو، یہ تو ماہر کی بات فرمائی، فرمایا کہ جو رک رک کے پڑھتا ہے، پڑھنے میں دقت ہے، اٹکتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، دوسرے پہ غور و فکر کر کے پھر اسے پڑھتا، اسی طرح تیسرے لفظ کو پڑھتا، تو فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہر کو بھی محروم نہیں فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، لیکن سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو رک رک کے پڑھنے والے کو بھی محروم نہیں ٹھہرایا، بلکہ چونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر شے کے مالک ہیں، تو آپ نے اسے دوہرا اجر عطا فرمایا۔
اسے دوہرے اجر کا مالک ٹھہرایا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ جو رک رک کے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، جنہیں پڑھنا نہیں آتا لیکن کوشش کرتے ہیں، اٹکتے ہیں، غور و فکر تدبر کر کے ایک لفظ پڑھا، پھر مشقت کے ساتھ دوسرا پڑھا، پھر تیسرا پڑھا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس سے زیادہ محبوب ہے، اس کے لیے دوہرا اجر رکھا گیا۔ اسی طرح جب انسان رک رک کے پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ماہرین قراء کی طرح ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو مشقت ہوگی، دوسری مرتبہ کرے گا تو اس کے کچھ الفاظ پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، کچھ کی پہچان ہو جائے گی۔ اسی طرح دوبارہ تلاوت کرے گا تو اور اس میں پختگی آئے گی، اچھائی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، ہمیں یہ شوق، جذبہ، ولولہ عطا فرمائے، ہم اسے سیکھیں۔ زاہدین نے قرآن سے زہد کو استعمال کیا، حاصل کیا، صوفیاء نے اس سے تصوف حاصل کیا، حکماء نے اس سے حکمت کو حاصل کیا، طبیب نے اس سے علاج حاصل کیا، متقی نے اس سے ایمان حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں ایمان حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، علاج حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تصوف کی بھی ضرورت ہے، ہر شے کی ضرورت ہے، اور ہر شے قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب میں موجود ہے، اور یہ لاریب کتاب ہر کتاب سے فضیلت والی، عظمت والی، شان و شوکت والی۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بنو، آقا کے مستانے بنو۔ جو تعلیم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ارشاد فرماتے ہیں، امت اس سے کیوں دور ہے، کیوں اس سے فیض یاب نہیں ہوتی؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی عظمت کو، قرآن پاک کی عظمت کو، اس کتاب کی عظمت کو امت کے سامنے رکھا۔ تو امت کو چاہیے اوروں کے در پہ جانے سے بچے، اوروں کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، اوروں کے ساتھ اپنے دکھ پیش کر کے ان سے کچھ امداد وصول کرنے سے بچے۔ قرآن جو ہے اس کے پاس، بھئی قرآن سے بڑھ کے کیا شے ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص بھیک مانگنے آتا، آپ نوازتے۔ ایک روز وہ آیا تو آپ جلال میں تھے، فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو وہ واپس چلا گیا۔ ایک روز وہ شخص بازار میں ملتا ہے، تو جب بازار میں ملاقات ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا تو آیا نہیں؟ عرض کی اے امیر المؤمنین، جو شے آپ نے دے دی، جس کی طرف آپ نے لگا دیا، وہ کہیں اور جا کے بھیک مانگنے کا درس نہیں دیتی، اس نے سب کچھ عطا کر دیا، اب مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، دیکھیں، جا بجا لوگ کھڑے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، کاسا لیے پھرتے ہیں، اپنے دامن کو، اپنے پلو کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں۔ کس لیے؟ 2 ٹائم کی روٹی کھانی، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں بھائی، کھانا کھانا ہے۔ اللہ، یہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ مجھے اور آپ کو قرآن کے قریب ہونا ہوگا، قرآن کی شمع کو حاصل کر کے اس کی شمع میں چلنا ہوگا، اور اس شمع میں اور لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ آج قرآن کی محبت اگر سینے میں ہے تو وہ سینہ معرفت والا سینہ، وہ سینہ صوفیاء کا سینہ، وہ سینہ متقین کا سینہ، وہ سینہ زاہدین کا سینہ، وہ سینہ ایمان والوں کا سینہ۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بننے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں افضل امتی بننے کے لیے ہمیں قرآن سے محبت
کرنا ہوگی، اس سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ آج قرآن سے انسان بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ وہ چیز جو آج کے ماہرین علاج، طبیب، حکماء، ڈاکٹر حضرات، جو یہ لوگ نہیں دے سکتے، وہ قرآن دیتا ہے، ہر شے قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت سینے میں پیدا رکھتے ہوئے اس کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر عمل کی ضرورت ہے۔ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر شے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر شے جو ایک عام انسان کی طلب ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ اس کی طلب اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے قرب میں جاتا تو اس کے بعد مزید قرب چاہتا ہے، وہ مزید قرب چاہتا ہے، مزید قرب کی طرف بڑھتا۔ کب؟ جب اسے کچھ تھوڑا سا میسر ہو۔ تو جب وہ دنیا کا قرب چاہتا ہے، دنیا کی نمود و نمائش چاہتا ہے، دنیا کا مال اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، تو پھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ وہ تھوڑے سے کیچڑ کی طرف بڑھتا ہے، آگے مزید کیچڑ کی جانب وہ خود بخود پھسل کے چلا جاتا ہے۔ وہ گہرائی میں اتر جاتا ہے، پستی کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے مجھے بلندی حاصل ہو، مجھے قرب خدا بندی حاصل ہو، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزید اضافہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ مزید پختگی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ پختگی حاصل ہو، یہ نظریہ اس کا مضبوط ہو، فرشتوں کے اوپر اس کا ایمان یہ مضبوط ہو، قیامت کے دن پہ اس کا ایمان مضبوط ہو، سزا و جزا پہ اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ یہ چاہتا ہے تو وہ قرآن کی جانب بڑھے، قرآن کی جانب بڑھے۔ دنیا کی کوئی شے چاہتا ہے، دنیا کی جیسی بھی وہ عظمت، شان، استقلال چاہتا ہو، قرآن میں غوطہ زن ہو جائے۔ جب مومن قرآن میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا، اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، اس کی خوشبو بھی بڑھتی چلی جائے گی، لوگ خوشبو کی جانب بڑھیں گے۔ جب خوشبو کی جانب بڑھنے والا شخص خوشبو کے قریب پہنچے گا، وہ چاہے گا اس کا ذائقہ بھی چکھوں میں، تو وہ مزید اس کے قریب ہوگا، مزید اس کی عظمت اور شان میں اضافہ ہوگا۔ آج قرآن منافقین نے پڑھنا شروع کیا ہوا، وہ خوشبو پھول کی خوشبو کی طرح بانٹتے ہیں، لیکن اندر والا جو ذائقہ منافقانہ وہ کڑوا ہے، اس کڑوے ذائقے میں لوگوں کو غوطہ زن کرتے ہیں۔ اس واسطے مومنین کو چاہیے کہ اس میں، اس کے علم میں یہ بحر نور ہے، اس میں غوطہ لگائے۔ غوطہ لگائے گا تو معرفت حاصل ہو جائے گی، ہر شے حاصل ہو جائے گی۔